اچھا زبیر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شخصیت کے اندر ہمیں اسلام کے فروغ کے حوالے سے اور اس علاقے کے اندر آنا، یہاں پہ اشاعت اسلام کے لیے کام کرنا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کردار حضرت نفس زکیہ کا ہے۔ انہوں نے تربیت بھی کی، اپنی عملی جد و جہد سے نمونہ بھی پیش کیا، اور آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ بھی کیا، ایک خاص ڈیپیوٹ کیا، ایک خاص ٹاسک دے کے یہاں بھیجا۔ تو اس والے سے آپ ارشاد فرمائیں کچھ۔ جی، حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں ان میں 3 ایسی خوبیاں ہیں کہ جو کسی ایک شخصیت میں بہت کم ایسے اتفاق ہوتا ہے کہ اکٹھی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں بدرجہ اتم وہ صفات موجود تھیں۔ وہ علم، شجاعت اور سخاوت، یہ تینوں چیزیں آپ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور علم اور یہ اہل بیت کا زیور ہے۔ جی بالکل، اہل بیت کا زیور ہے۔ اور علم تو گھر سے حاصل کیا، حدیث کا علم تو والد گرامی سے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان سے حاصل کیا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے علوم تھے، جو علم لدنی انہوں نے فرمایا، وہ تو اہل بیت کی میراث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس علم کو لے کے چلے ہیں وہ سندھ، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے، کہاں دیکھیں عرب ہے اور کہاں سندھ ہے، اللہ، اور یہ جو آج کل کے ذرائع مواصلات ہیں اس وقت نہیں تھے، اس طرح آسانیاں نہیں تھی سفر کی۔ بالکل آسانیاں نہیں تھے، بڑے ٹف حالات تھے۔ اور جب آپ چلے ہیں تو وہاں پہ شورش بھی تھی، انتشار بھی تھا، کیونکہ بنو امیہ جو تھے وہ روبہ زوال تھے، جی، اور آپ کے والد گرامی نے پہلے آپ کو بصرہ بھیجا ہے، ٹھیک کہ اپنے چچا سے ادھر سے ان کو مل کے تو پھر آگے چاہنا، اور آپ کے چچا وہ ہیں جن کو والد گرامی نفس زکیہ ہیں تو وہ نفس ردیہ ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، بلکہ کہنا چاہیے یہ مردیہ ہیں۔ جی بے شک، بے شک، کیونکہ ان کی زندگی تو زبیر صاحب اس طرف ہمیں بتاتی ہے جی بالکل، کہ انہوں نے مرضیہ ہونے کا پورا کردار ادا کیا۔ جی بے شک، بے شک۔ اور پھر وہاں سے وہ کچھ احباب کو ساتھ لے کے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھوڑے کچھ خریدے کہ تجارت بھی، کیونکہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، وہ کہیں جاتے ہیں تو زاد راہ بھی ساتھ ہوتا ہے اور دوسروں کا لنگر بھی ساتھ لے کے، سخاوت ساتھ چلتی ہے۔ جی، سخاوت ساتھ چلتی ہے۔ تو وہ گھوڑے انہوں نے تجارت کی، اور ایک یہ بھی خیال ہے، تحفۃ الکرام اور مختلف جو کتب ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ شاید آپ جو علوم خلافت تھے اس کے نقیب بن کے ادھر آئے تھے، اور ساتھ تجارت بھی آپ نے کی۔ اور جب آپ ادھر ہی تھے تو پتہ چلا کہ آپ کے والد گرامی اور چچا نے کیونکہ قیام کیا، ٹھیک ہے، جو عباسی خلفاء تھے ان کے خلاف قیام کیا، راستہ کو بحال کرنے کے لیے۔ جی بالکل، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو بڑی شدت کے ساتھ عباسی خلیفہ نے ان کو شہید کر دیا، اور بلکہ حضرت جو نفس ردیہ ہیں جو آپ کے چچا، ان کے بارے میں ہے کہ ان کو تو دیوار میں چن دیا گیا تھا۔ انتہائی حسین و جمیل انسان تھے، اور بغداد میں آج بھی وہ ظلم جگہ کی موجود انتہا ہے۔ جی بالکل، ظلم کی انتہا ہے۔ اور پھر جب آپ ادھر آئے تو جو گورنر تھے سندھ کے، وہ حفص بن عمر، تو ان کو خلیفہ نے پیغام بھیجا کہ ان کے بیٹے جن کے قیام کو میں نے کچلا ہے، ان کے بیٹے آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیں۔ اب وہ جب آپ سے ملا تو آپ کے حسن سلوک سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے روحانی تصرف سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ الٹا آپ سے بیعت ہو گیا، اللہ، اور اس نے خلیفہ کو یہ بتایا، گرفتار کرنے آیا تھا، گرفتار ہو کے گیا۔ جی گرفتار ہو گیا، بالکل ان کا اسیر ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے خلیفہ وقت کو بتایا کہ جی وہ تو میرے پاس نہیں ہے، اس نے اصل میں ٹائم بائے کیا، وہ ٹالتا رہا، وہ بار بار کہتے رہے۔ اچھا پھر کیا کیا، جب خطرہ بہت بڑھ گیا تو خود گورنر نے آپ کو ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا کہ آپ جا کے ادھر تبلیغ کریں، اور ساحلی علاقے میں چلے گئے، 4 سال تک وہاں تبلیغ کرتے رہے۔ ساحلی جو راجہ تھا اس ریاست کا وہ آپ سے متاثر ہوا، آپ کے بیعت ہوا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا خلیفہ کو یہ سارا پتا تھا کیونکہ وہ بھی اپنی انٹیلیجنس رکھتے تھے، انہوں نے پھر حفص بن عمر کو معزول کر دیا اس سزا کے طور پر۔ جی، اس سزا کے طور پر بڑی بات۔ انہوں نے، یہ بھی زبیر صاحب کتنی بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی، اس نے اپنی گورننس کو اور اپنا عہدہ قربان کر دیا لیکن گرفتار نہیں کیا۔ جی بالکل نہیں ہوا۔ اور پھر حشام بن عمر ثعلبی کو انہوں نے مقرر کیا۔ اچھا وہ بھی گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کے اسیر ہو گئے۔ اور ہوا اس طرح سے کہ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، اور آپ بڑے کر و فر کے ساتھ شکار کرتے تھے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ نکلتے تھے، کیونکہ آپ کی جو فقیری تھی اس کو آپ نے عمارت میں چھپایا ہوا تھا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کا یہ ایک انداز تھا۔ کیا بات ہے۔ تو اچھا زبیر صاحب، آپ کی تاریخی منابع پہ بھی نظر ہے، جو بڑی بنیادی سورس سندھ کے والے سے ہمیں چھچ نامہ ملتا ہے، تو اس میں بھی کوئی تذکرہ ہے عبداللہ
شاہ غازی کا اور ان شخصیات کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا ان کا تذکرہ ہے، بلکہ اس میں تو وہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں، تابعین سے، تبع تابعین سے، صحابہ سے، تحفۃ الکرام ہے اس میں، اسی طرح سے بیاض ہاشمی ہے جو مخدوم ہاشم ٹھٹوی ہیں، انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، تو ان کا ذکر تو ملتا ہے۔ تو پھر میں وہ بات کر رہا تھا ان کی شہادت کی، کہ وہ اس کے بعد جو نیا انہوں نے گورنر مقرر کیا، ہاں جی الشام، ان کے خلاف کوئی بغاوت ہوگی، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، اور ان کے بھائی جو تھے وہ دریائے میران کے پاس جا رہے تھے، تو آپ شکار کھیل کے آ رہے تھے، تو وہ گرد اڑ رہی تھی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ دشمن کا لشکر ہے، تو اس میں پھر ایک مارکا ہوا، بڑا خون ریز ہوا، اس میں پھر آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ نے 12 سال تک پورے سندھ میں، جیسے کہ آپ نے خود بیان کیا، آپ نے تبلیغ کی، اور 4 سال تک آپ نے اس ساحلی ریاست میں کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو آباء و اجداد کب سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، آپ کے والد گرامی کی شہادت، آپ کے چچا کی شہادت، اور پھر آپ مجمع البحرین شخصیت تھے۔ مجمع البحرین اس طرح سے کہ حسنی حسینی جو نجیب الطرفین تھے، کیونکہ آپ کے جو پردادا تھے حضرت حسن مصنع کی شادی حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تھی، اور ان سے پھر جو ہے نا وہ حسنی حسینی سید کے مجمع البحرین آباد۔ سبحان اللہ، اور وہ فیض یہاں پہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل۔